مگر یہ ہے نا کہ جی سگیسٹی اور وزڈم شو کرنا پڑے گا. جب پانی سر سے گزر جائے تو پھر آپ کیا بات کرتے ہیں, کون سی سگیسٹی آپ شو کریں گے؟ یہ اب وہ سٹیج نہیں ہے کہ جناب, میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا, آپ کے آنے سے پہلے میں نے کہا کہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب گئے تھے بڑے صاحب کے پاس, ہاں جی اور جی جی وہاں بالکل میں آپ کو تھوڑی سی باتیں بتا دوں جو باہر باتیں پی ٹی آئی والے جو جی کہہ رہے آف ہیں, اوکے, کورس آف کورس. میں نہیں کہہ رہا, پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں. پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں جی کہ خان صاحب گئے تھے بڑے صاحب کے پاس اور جا کے کہا دیکھیے آئی ایم سو سوری, جو ہو گیا مٹی پاؤں, اور بزدار کو میں چینج کر دیتا ہوں, آپ کو میں ایکسٹینشن دے دیتا ہوں, اور اگر کوئی حکم ہے تو بتائیے, واٹس دا بگ ڈیل, کوئی ایسی بات نہیں, اور لیٹ می اسٹے ٹل دا نیکسٹ, یہ جب الیکشن ہوگی تو اس وقت پہ دیکھا جائے گا, مگر میں ابھی بزدار کو چینج کرتا ہوں اور میں آپ کی ایکسٹینشن بھی کرتا ہوں. ایک آدھ اور چیز بھی انہوں نے آفر کی, تو بڑی جپی چپی ہوئی وہ, یہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی والے, تو وہ تو کر چکے ہیں یہ کوشش, مگر باہر آ کے یہی کہتے ہیں کہ جی میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بزدار کو چینج کرو. اچھا ابھی لوگ لگے ہوئے, اور جی اگر بزدار کو بھی چینج کر دیا تو مسئلہ حل نہیں ہو جائے گا. ارے بزدار از ناٹ دی ایشو اینی مور, بزدار چینج ہو یا نہ ہو, نائدر ہیئر نار دیر, پنجاب از ناٹ دی ایشو اینی مور. اب ایشو اور کچھ ہے کہ آپ نے اب عوام کو ناراض کر کے, انٹرنیشنل کمیونٹی کو ناراض کر کے, جنرل باجوہ کی ریسیٹ فارن پالیسی کو اڑا دیا آپ نے. وہ جو جیو اکنامکس کی بات کی تھی انہوں نے, اور اس کے بعد تجارتیں کی بات کی تھی, اور ویسٹ کے ساتھ ریسیٹ کرنے کی بات کی, آپ نے تو اڑا کے رکھ دیا. تو اس کے بعد اب رہ کیا گیا؟ اور اب آپ جانور کہہ رہے ہیں, تو اب آپ کا کیا خیال ہے اس کے بعد آپ کچھ سگیسٹی شو کریں گے کہ جی آپ اگر وزڈم کیا ہے اس وقت؟ یہی ہو سکتا ہے نا کہ جا کے پیراتے پہ جاؤ. او یار وہ اتنے بیوقوف کوئی نہیں ہے کہ یار ہوں آیا پیراتے پیدا کر, تو رہن دو نا, سگیسٹی شیسٹی کا وقت نہیں ہے اس وقت. اب وہ عمران خان جو دھمکی دے رہے ہیں نا, میں آپ کو بتاؤں, وہ دھمکی وہی نیوکلیئر آپشن کی دے رہے ہیں. وہ ہمیشہ پی ٹی آئی والے جو ہے نا یہ چلاتے ہیں کہ جی ہم نے نیوکلیئر آپشن رکھی ہوئی ہے. نیوکلیئر آپشن بڑی سیدھی سی بات ہے, نیوکلیئر آپشن کیا ہے؟ نیوکلیئر آپشن رکھی ہوئی ہے. یہ جو اٹیک کیا آج, پہلے باجوہ صاحب کا نام لیا ہے کہ جی وہ دیکھیں جی انہوں نے مجھے کہا کہ مولانا کو یہ نہ کہیں وہ نہ کہیں, اور پھر اس کے بعد ہی ساتھ ہی یہ دوسری بات کرنی شروع کر دی کہ جانور اور یہ نیوٹرل, اور یہ نیوٹرل کیا ہے؟ نیوٹرل تو یار اپوزیشن نے نہیں کہا, یہ تو ادھر سے ہی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے کہ ہم نیوٹرل ہیں, ہم یہ تو باتیں وہاں سے آتی ہیں. تو آج تو انہوں نے ڈائریکٹ اٹیک ایک اور بھی یہ نیوٹرلٹی کے اوپر کر دی ہے, بیکاز نیوٹرلٹی ان کو تنگ, اور ان کا مطلب کیا ہے نیوٹرلٹی کا, کہ بھائی وی ول فالو گورنمنٹ آرڈرز, وی آر ناٹ نیوٹرل ان دیٹ سینس, وی آر اے ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹ, ہم گورنمنٹ کے آرڈرز فالو کریں گے. مگر کوئی اگر انلیگل آرڈر ہوا تو وی ول ناٹ فالو انلیگل آرڈرز. پہلی بات تو یہ دیکھیں, یہ بڑا فرق ہوتا ہے لیگل آرڈرز اور انلیگل آرڈرز. دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں کہ اگر کوئی صورتحال ایسی ہوتی ہے تو سپریم کورٹ جو ہے اس کے اندر بھی, اس کے پاس بھی پاورز ہیں. چیف جسٹس آف پاکستان کین آرڈر the army chief to take action against A, B, C, D and override a lot of other constitutional rights that the executive may have. تو یہ اس کو نہ بھولیے گا, اس کا بھی شاید وقت آ جائے کسی نہ کسی سٹیج پہ کہ سپریم کورٹ سے کوئی آرڈر ہو to the armed forces to protect Pakistan or to do something like that. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب بڑے خطرناک موڈ میں ہیں, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, مگر وہ اپنا حکومت کے بعد کی سوچ رہے ہیں, اس کے لیے ابھی ہر قسم کی دھمکی دے رہے ہیں, ایک نیریٹو بنا رہے ہیں. مگر یہ بالکل اگر انہوں نے کوشش کی کوئی سوئسائڈل قسم کی نیوکلیئر ڈیوائس ایکسپلوڈ کرنے کی, تو میں آپ کو بتا دوں جو میری اطلاع یہ ہے کہ خان صاحب کی جو فرسٹ اسٹرائک ہے وہ فرسٹ اسٹرائک نہیں ہوگی, فرسٹ اسٹرائک کہیں اور سے ہی آ جائے گی. اور اگر یہ ان کی فرسٹ اسٹرائک جو ہے ایک ٹویٹ کے ذریعے ہوئی, تو جو دوسری فرسٹ اسٹرائک آئے گی وہ ایکچولی اٹ ول بی مچ مور دین اے ٹویٹ. تو یہ اب ہم انفارچونیٹلی دیکھیے نا کہاں پہنچ گیا ہے. اور مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کو سمجھ نہیں آتی, سوچ یہ ہمیشہ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں, مروا دیتے ہیں. بھئی آپ کیوں اس قسم کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں؟ آپ نے پہلے محترمہ کو نکالا 1988-89 میں, وہ آئی, ان کو نکالا آپ نے, چلنے نہیں دیا. وہ چلنے دیتے تو شاید آج کل کے حالات کو فرق ہوتا. اس کے بعد آپ نواز شریف آئے, اس کو بھی آپ نے چلنے نہیں دیا. اس کے بعد بے نظیر آئی, وہ بھی نہیں چلنے دیا آپ نے. پھر نواز شریف آیا, آپ نے نہیں چلنے دیا. پھر آپ زرداری صاحب, مشرف صاحب خود ہی آ گئے.
پھر اس کے بعد مشرف صاحب بڑی مشکل سے گئے، تو اس کے بعد آپ محترمہ، جی، اینڈ دین اس کے بعد آپ نے زرداری صاحب کو ایک پرائم منسٹر کی چھٹی کرائی، دوسرے کی چھٹی کرا رہے تھے زرداری صاحب کی اوپر، کتنا سخت پریشر رکھا، کبھی میمو گیٹ ہو رہا تھا اور کبھی یہ ہو رہا تھا اور کبھی وہ ہو رہا تھا، وہ بیچارے کبھی دبئی چلے جاتے تھے اپنے اسپتال میں اپنی صحت کو ٹھیک کرانے کے لیے، اندر کس ٹینشن میں انہوں نے کام کیا. اور نواز شریف صاحب آئے اور ایک سال کے اندر اندر آپ نے پھر ایک ڈرنے چڑھنے شروع کر دیے اور آپ نے ایک نیا مورا چن دیا. بس کر دیں، یہ کوئی بھی آپ کا کام اس طریقے سے نہیں کرے گا، اور آپ کو بھی چاہیے آپ پیچھے ہٹیں. آپ کی اگر ڈیمانڈز فیئر ہیں فار نیشنل سیکورٹی تو ہر سیاستدان، ہر پرائم منسٹر وہ ڈیمانڈز فلفل کرے. آپ کر کے تو جی. دیکھیں، کسی کو چلنے تو دیں. آپ کیوں یہ اس طریقے سے نہیں تو میں تو آپ کو پہلے یہی تو کہہ رہا تھا کہ چاہے نواز شریف کا کہ جتنے آپ دیکھ لیں دور، ان میں تو بجٹ جو ہے ملٹری بجٹ انکریز ہوئے ہیں. ان کے ادوار میں ایٹامک ایکسپلوژنز ہوئے، آپ کو یاد ہے پہلے سیکنڈ ٹینیور میں. اور اس یہ جو اپنا انہوں نے لیب میں تجربہ بنایا ہے، اس میں تو بوروئنگ کر کے تو ڈیفنس بجٹ پورا ہو رہا ہے 60%. دیکھیں نا، مطلب دس ایکسپیریمنٹ تو بالکل ہیز کمپلیٹلی بیک فائرڈ. مسئلہ تو بیک یہ. فائر نہیں، اس کے ساتھ تو بڑا پرابلم بن گیا ملک کو. پہلے یہ بیک فائرنگ ہوتی تھی انٹرنل پالیٹکس کے اندر، وہ ٹرموائل ہوتی تھی، پھر چینج ہو جاتا تھا. اب تو بیک فائر ایکسٹرنلی ہو گیا، جو کہ جس کے لیے آپ بہت کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے کے ساتھ ریسیٹ کیا جائے اور ملک کو فلوٹ رکھا جائے. وہاں جا کے خان صاحب نے جا کے آپ کو انٹرنلی تو کیوس کریٹ کر دیا، ایکسٹرنل کیوس کریٹ کر دیا. تو اب آپ وہ بھی آپ نہیں کنٹرول کر پا رہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی واٹ ٹو ڈو. یہ اٹس اے ڈیزاسٹر. یہ جو ایکسپیریمنٹ ہائیبرڈ کا یہ کرتے آتے ہیں نا، ایک نیا مورا چنتے ہیں، باقی چھٹی کرا دیتے ہیں. عوام جو ہے وہ نہیں مانتی اس چیز کو. یہ اس ملک کے اندر ایک آئین ہے اور وہ کافی ایمبیڈڈ ہے اب عوام کی سائیکالوجی کے اندر. ایک جمہوری طریقہ ہے، وہ ایمبیڈ ہو گیا ہے. جتنا آپ یہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے، اتنی پالیٹیشنز جو ہیں وہ پھر ہاتھ پیر ادھر ادھر ماریں گے، پھر یہ اس قسم کی حرکتیں کریں گے. اور ظاہر ہے پھر وہ جائیں گے کہاں، پھر آپ ہی کے پاس آتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، because آپ انکریج کرتے ہیں، آؤ آؤ ساڑھے کو لاؤ. تو اب بات یہ ہے کہ اب چھوڑ دیں اس چیز کو، الاؤ دا سسٹم ٹو ورک. یہ سیاستدان جو ہیں یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، یہ سب دنیا کو منا لیں گے، پیسے ویسے بھی لے آئیں گے، سب کچھ کر دیں گے، آپ کو بھی کھلائے پلائیں گے، اور کچھ غریبوں کے لیے بھی شاید کچھ کر دیں یہ. مگر آپ یہ جو کرتے ہیں نا کہ سارا کچھ ہی ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اب نواز شریف صاحب کے ساتھ جھگڑا کس بات کے کہ جی سپیک کے اوپر، کہ جی ہم سپیک ہم چلانا چاہتے ہیں. وہ میاں صاحب نے کہا رہن دیو یار، سپیک اسی ساڈا پروجیکٹ ہے، اسی چلاواں گے. اور نہیں جی نہیں، سیکریٹریٹ بناؤ، جنرل نو لگاؤ. جیسے ہی نکالا تو آپ نے جنرل کو لگا دیا اور پوری ڈپارٹمنٹ بنا دی. نواز شریف صاحب نے تو منسٹری آف پلاننگ کے اندر دی تھی سپیک، انہوں نے ادھر کر دی. عمران خان صاحب آئے، وہ سارا ریپ اپ ہو گیا، چھٹی ہو گئی اس کی. اور بائی دا وے چائنیز بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ رن کرے ان چیزوں کو. تو اب مطلب ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں، رہنے دیں آپ، اب چھوڑیں ان چیزوں کو. لیٹس گیٹ آن ود لائف، ملک کو بچائیں. اب آپ کہاں لے آئے ہیں اس ملک کو؟ مگر اب یہ خان صاحب جو ہیں یہ ان کو اب لتاڑ رہے ہیں. پہلے نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا جو خان صاحب کر رہے ہیں اب ان کے ساتھ. تو اچھا بہتر یہی ہے کہ اب راستہ کھولیں سب کے لیے اور لیٹ دی عوام ڈیسائیڈ، اور چلنے اچھا دیں کسی چیز کو.